بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضائل علم التفسیر۔ علم التفسیر کے فضائل جو خاص فضائل ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی تفسیر میں مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور قرآن کی ہر آیت کو واضح کرنے، اللہ تعالیٰ کی مراد کو لوگوں تک پہنچانے میں جو وہ محنت کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں خاص فضائل بیان ہوئی ہے قرآن اور حدیث میں۔ سب سے پہلی فضیلت یہی ہے کہ علم التفسیر یہ اشرف العلوم ہے۔ تمام علوم میں سب سے افضل علم وہ علم التفسیر ہے، اور اس کی شرافت کا اندازہ اس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود اپنی ذمہ لی ہے۔ سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم ان علینا بیانا، پھر اس قرآن کی تفسیر اور بیان یہ ہمارا کام ہے۔ تو یہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ہے وحی کے ذریعے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اسی لیے یہ افضل ترین علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اول مفسر ہے قرآن کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے امت کو اس قرآن کریم کی تفسیر وہ بتانی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ آپ ہی اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ اس کی وضاحت کریں لوگوں تک، یعنی لوگوں تک آپ اس کی وضاحت اور تفسیر وہ پہنچائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی عبداللہ ابن عباس کو، اور فرمایا تھا، امام بخاری کی روایت ہے، اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ التأویل، یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو علم التفسیر یاد کرا دے، یا اللہ یا رب عبداللہ ابن عباس کو علم التأویل وہ سکھا دے۔ تو خاص دعا عبداللہ ابن عباس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اور وہ احادیث جو ہم نے ابھی پچھلے درس میں بیان کر دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو خود سیکھنا، سمجھنا، پھر دوسروں کو سکھانا افضل ترین علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا من اراد علم الاولین والآخرین فعلیہ بالقرآن، جو ماقبل امتوں کی اور مستقبل میں آنے والی امتوں کی بارے میں جاننا چاہتا ہو تو اس کو قرآن لازم پکڑنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک اثر ہے کہ ایک دفعہ ایک بدوئی آدمی آ گیا، اعرابی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ بیٹھے تھے مسجد میں، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس نے پوچھا ما یصنع ہؤلاء، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقتسمون میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ علم التفسیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور میراث الانبیاء یہی ہے کہ وہ علم ہے وحی کا، علم الوحی یہی انبیاء نے اپنے بعد چھوڑا ہے۔ تو اس لیے امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے احب الخلق الی اللہ اعلمہم بما انزل،
اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ترین مخلوق، سب سے پسند ترین انسان وہی ہے اعلمہم بما انزل، جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے اور وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہو، تو وہی اللہ تعالیٰ کے نزد وہ بہترین اور محبوب ترین انسان ہے۔ سلف صالحین نے علم التفسیر کے بارے میں اس کو سیکھنے کے لیے بہت محنت مشقتیں اٹھائی ہے، بہت سے واقعات اس کے بارے میں مشہور ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں مسروق کے بارے میں کہ مسروق ایک دفعہ بصرہ چلا گیا، کیوں؟ فی تفسیر آیت، ایک آیت کی تفسیر سیکھنے کے لیے وہ بصرہ چلا گیا۔ رحل مسروق الی البصرہ فی تفسیر آیت فقیل له ان الذی یفسرها رحل الی الشام، لیکن وہاں جا کر مسروق کو پتہ چلا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ جس آیت کی تفسیر میں جس عالم کے پاس آئے ہیں وہ عالم تو شام چلا گیا ہے۔ تو مسروق اس نے کوئی وہ نہیں سمجھا، فتجہز، مسروق نے فوراً اپنا سامان باندھا، سفر کا ارادہ کیا، اور رحل الی الشام حتی علم تفسیرہا، اور شام چلا گیا، بصرہ سے فوراً تیاری کر کے وہ شام چلا گیا، حتی علم تفسیرہا، یہاں تک کہ اس ایک آیت کی تفسیر اس نے سیکھ لی۔ تو ایک آیت کی تفسیر کے لیے سلف نے اتنی ساری مشقتیں اٹھائی ہیں، پیدل چل کر سفر کیے ہیں، مہینوں راتوں تک وہ سفر کرتے رہتے تھے اس علم التفسیر جاننے کے لیے۔ علم التفسیر اس کے کچھ آداب ہیں کہ انسان کو علم التفسیر پڑھنے سے پہلے وہ آداب اپنانی چاہیے۔ اور ادب کے بارے میں سلف بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، کیونکہ علم کسی بھی چیز کا ادب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ادب کی تعریف علماء نے اس طرح کی ہے، اجتماع خصال الخیر فی العبد، انسان میں خیر کی صفات، بہترین صفات وہ جمع ہو جائے تو اسی کو ادب کہتے ہیں۔ دوسری تعریف اس طرح ہوئی ہے، استعمال الخلق الجمیلہ، خوبصورت اخلاق کا استعمال، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یحییٰ ابن معاذ وہ فرماتے تھے اذا ترک العارف ادبہ مع معروفہ فقد ہلک مع الہالکین، جو ادب کو چھوڑتا ہے، جو طالب العلم وہ ادب چھوڑتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ابو علی وہ فرماتے تھے ترک الادب یوجب الطرد، فمن اساء الادب علی البساط رد الى الباب، ومن اساء الادب علی الباب رد الى سیاست الدواب، جو طالب العلم وہ ادب چھوڑ دیتا ہے، ادب کا لحاظ نہیں کرتا تو یوجب الطرد، اس کو بگانا لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو مجلس سے اٹھاؤ، اس کو بگاؤ، اس کو باہر کرو۔ فمن اساء الادب علی البساط، جو مجلس میں بے ادبی کرے گا تو رد الی الباب، لوگ اس کو باہر کر دیتے ہیں دروازے سے۔ ومن اساء الادب علی الباب، اور جو وہاں پر دروازے پر بے ادبی کرے گا رد الی سیاست الدواب، پھر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جانوروں کے ساتھ باندھ کے آؤ، یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، یہ جانوروں کے ساتھ ہی پھر لائق ہے، وہ انہی کے ساتھ رہے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ان کا مشہور قول ہے نحن الی قلیل من الادب احوج منا الی کثیر من العلم، علم سے زیادہ ہمیں ادب کی ضرورت ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کے قول کا مقصد یہ ہے کہ علم سے پہلے ادب سیکھنی چاہیے، تو ادب کو مقدم کیا ہے علم پر، اس لیے علم حاصل کرنے سے پہلے آپ کو ادب سیکھنی چاہیے۔ ہر مجلس کی آداب ہوتی ہے، تو اسی لیے قرآن کریم کی مجلس کی بھی کچھ آداب ہے، اس آداب کو انسان اختیار کرنے سے ہی اس قرآن کریم کی مجلس کی جو برکت ہے
جو علم کا برکت ہے وہی انسان کو حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی ادب قرآن کریم کے بارے میں الاستماع ہے کہ قرآن کو بہت ہی توجہ سے سننا ہوگا۔ جو آیت، جو تفسیر، جو بات وہ معلم کی، استاد کی زبان سے نکلتی ہے اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ وہ سننا ہے۔ اور یہ ادب قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو۔ اسی طرح پھر اس استاد کی بات میں، اس آیت میں آپ کو تفکر اور تدبر کرنی ہوگی۔ اور یہ ادب بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور ان لوگوں کی بدی بیان کی گئی جو قرآن میں تفکر اور تدبر نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهِمْ، جو لوگ بدی ان لوگوں کی بیان ہوئی ہے جن کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہو اور وہ فکر اور تدبر نہیں کرتے، اور علم ہی اس کو آئے گا۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یعنی قرآن کی نصیحت اور اس کا علم اسی کو آئے گا جو توجہ سے، جو تفکر اور تدبر سے اس قرآن کو سنے گا۔ اسی لیے امام زرکشی نے اپنی کتاب البرہان میں سلف سے نقل کیا ہے، تکرہ قراءۃ القرآن بلا تدبر، سلف ایسی قرأت کو وہ برا جانتے تھے، وہ مکروہ جانتے تھے جو بلا تدبر ہو، بغیر تفکر اور تدبر کے قرأت کرنے کو سلف وہ مکروہ جانتے تھے کہ یہ قرأت ہی مکروہ ہے۔ اگلی ادب وہ طہارت کے بارے میں ہے کہ انسان خوب طہارت میں وضو بنا کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، مسواک وہ استعمال کر کے مجلس قرآن میں بیٹھے گا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کی تفسیر اپنی جگہ انشاءاللہ آئے گی۔ اس کا ایک مقصد یہی ہے کہ قرآن پڑھتے وقت باوضو ہو کر انسان وہ قرآن پڑھے، پھر انسان کی ذہن میں، دل میں کسی قسم کا تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ استاد نہیں سمجھتا، استاد کم علم ہے، میں اس سے اچھا جانتا ہوں۔ اگر کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں ذرا برابر تکبر، بڑائی قرآن کے بارے میں آ جائے تو اس انسان کو اللہ رب العزت فہم القرآن وہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ایسے لوگوں کو اپنی آیات سے موڑ دوں گا، پیر دوں گا، ان کو توفیق ہی نہیں دوں گا۔ یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تکبر کرتے ہیں، تو متکبر انسان کو فہم القرآن وہ نصیب نہیں ہوتی۔ امام قتادہ رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے آیت کی، اے امنعہم عن فہم الآیات، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ امنعہم، میں ایسے بندوں کو منع کروں گا، عن فہم الآیات، کہ وہ آیات کو سمجھ سکے، وہ کبھی آیات نہیں سمجھیں گے جو تکبر کریں گے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں ایک ادب بیان کیا ہے کہ علم کی مجلس کی سب سے بڑی ادب یہی ہے کہ آپ اپنا رتبہ کم اور اپنے استاد کا رتبہ وہ اعلیٰ جانو گے، اور اس کے عیوب سے اپنے آپ کو اندھا ہی سمجھو گے، چشم پوشی کرو گے، کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ عیوب ہوتے ہیں، لیکن مجلس میں بیٹھ کر آپ نے چشم پوشی کرنی ہے اور یہ خیال دل میں لانا ہے کہ یہ عیوب مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُنْتَفَعُ بِالْعِزَّةِ بَعْدَ حُصُولِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاء، کہ علم سے تبھی انسان مستفید ہوگا جب وہ تین چیزوں کا لحاظ کرے گا۔ اول شدت الافتقار الیہا،
وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا کہ میں علم کا محتاج ہوں، خود کو محتاج سمجھو گے اس علم کے، شدت الافتقار کہ مجھے تو نہیں آتا، میں محتاج ہوں، اس کو مجھے حاصل کرنا ہے۔ والعما عن عیب الواعظ، والعمی عن عیب الواعظ، اور واعظ کی عیوب سے آپ نے چشم پوشی کرنی ہے، اور درس میں جو چیز آتی ہے وعد اور وعید اس سے آپ نے نصیحت لینی ہے، جو آیات آتی ہے اس کو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ وہ فٹ کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ لگانا ہے کہ یہ عمل مجھ میں ہے کہ نہیں ہے، یہ خامی مجھ میں ہے، اس کو دور کرنا ہے، تو تبھی آپ کو یہ علم کی مجلس فائدہ دے گی۔ اور اس نے امام ابن القیم نے سلف سے نقل کیا ہے کہ سلف میں ایسے لوگ تھے جو کسی معلم کے پاس جا کر، کسی استاد کے پاس جا کر اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم استر عیب علمی معلمی عنی، یا اللہ مجھ سے اپنی معلم، اپنے استاد کی عیوب وہ چھپا دے کہ اس کے عیوب مجھ پہ ظاہر نہ ہو جائے، تاکہ اس کی قدر اور منزلت میرے دل میں بیٹھ جائے۔ اور ولا تذهب برکت علمہ منی، اور میری معلم کی جو علم کی برکت ہے وہ مجھ سے یا اللہ چھین نہ لے، اس کی برکت وہ مجھے عطا کر دے۔ تو اس طرح دعائیں انسان کرے گا اس مجلس اور علم التفسیر حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو استاد کے سامنے وہ ذلیل کرے گا، مقصد استاد کے سامنے عاجزی کرے گا، اور اس مجلس میں بیٹھ کر ہی وہ عاجزی سے پیش آئے گا، کیونکہ سلف نے بتایا ہے من لم یصبر علی ذلت التعلم، جو شخص تعلیم میں ذلت عاجزی اس پہ صبر نہیں کرے گا تو وہ پھر ساری زندگی جہالت ہی میں گزارے گا، ساری زندگی وہ جہالت میں اس کی زندگی بسر ہوگی۔ پھر الحرص علی التعلیم، آپ میں حرص ہونی چاہیے کہ جو کچھ یہ استاد بتا رہا ہے یہ میں ضرور سیکھوں گا، اس پہ آپ کو حرص کرنی چاہیے، اس میں آپ نے قوت لگانا ہے، وقت لگانا ہے، نشاطت کے ساتھ اور تازگی کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، اپنے آپ میں اخلاص پیدا کرنی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور آیات القرآن وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان آیات کو اپنے ذہن میں وہ دوبارہ مستحضر کرنا چاہیے کہ میں یہ جو کچھ سیکھ رہا ہوں صرف اور صرف اس میں مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ پھر اسی طرح طالب العلم کی کچھ آداب ہے کہ طالب العلم وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا، وہ عام لوگوں کی طرح بے پرواہ زندگی نہیں گزارے گا۔ طالب العلم ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بليله اذا الناس نائمون وبنهاره اذا الناس مفطرون، طالب العلم ایسی زندگی گزارے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رات کے وقت لوگ سوئے ہوں تو یہ اٹھ کر عبادت کر رہا ہوتا ہے، دن کو لوگ افطار کر رہے ہو، روزہ نہیں رکھ رہے، لیکن طالب علم دن کو روزہ رکھے گا۔ وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، طالب علم ایک حزن، ایک غم اس کی زندگی گزارے گا، اس کے دل میں ایک خوف ہوگا۔ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، جب لوگ خوشیاں منائیں گے، لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں تہوار ہے اور فلاں دن ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، لیکن اس کے دل میں ایک غم ہوگا، ایک حزن ہوگا، اور یہ چپ ہوگا، خاموش۔ اذا الناس یضحکون اذا الناس یخوضون، لوگ شور کر رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، لیکن یہ خاموش رہے گا۔ وبخشوعہ اذا الناس یختالون، اور یہ عاجزی کرے گا جب لوگ تکبر کریں گے۔ تو یہ کچھ آداب تھی مختصراً تفسیر القرآن کے بارے میں،
اس کے علاوہ بھی بہت سارے آداب ہے، ہم صرف اشارہ کر دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ الاستغناء عن الناس، لوگوں سے طالب علم غنی ہوگا، لوگوں کو اپنی احتیاجات وہ نہیں بتائے گا۔ عدم اتخاذ القرآن معیشہ، قرآن کو وہ معیشت کے طور پر نہیں پڑھے گا کہ میں اس سے پیسے کماؤں گا۔ المحافظۃ علی تلاوتہ، اس کی تلاوت پر وہ ہمیشگی کرے گا، محافظت کرے گا کہ ہمیشہ ہی اس کی تلاوت کرتا رہے گا۔ اسی طرح خشیت اللہ والاشفاق من الساعہ، اللہ تعالیٰ سے خوف، قیامت سے خوف اس کی ذہن میں ہوگی۔ عدم الرکون الی الدنیا و اتباع الہوى، دنیا کی طرف یہ مائل نہیں ہوگا، خواہشات کی تابعداری نہیں کرے گا۔ تو یہ کچھ آداب تھی۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔